بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک انتہائی حساس معاملے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ اس وقت عالم اسلام کے جو شاعر کے ساتھ یورپ نے جو حشر کیا ہے اس کے اوپر بات کرنی ہے ہمیں کہ سویڈن کے اندر سویڈن کے جو ایک پارٹی ہیں، جو سیاسی پارٹی ہیں، وہاں پر ایکسٹریمزم کی ایک انتہا کی ہے۔ انہوں نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے مسلمانوں کی عظیم کتاب قرآن مجید کو جو ہے سرعام جلایا ہے، اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ وہ حکومت سویڈن کی منظوری کے تحت یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ پہلی دفعہ سویڈن نے ایسا نہیں کیا، پورا یورپ اس طرح کی اہانت کرتا رہتا ہے، لیکن یہ سویڈن کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ گستاخانہ خاکے شائع کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ گستاخانہ مواد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے، عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی جو کربناک صورتحال بنتی ہے۔ یہ بنتی کیوں ہے؟ یہ کیوں اس طرح کا کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمیں یہی پیغام دیا جاتا ہے، ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اہل یورپ یہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں جی، ان کے لوگوں کی جو ذہنی سطح ہے وہ بڑی ترقی یافتہ ہے، ان کے ممالک کی جغرافیائی وہ دیکھیں نظریاتی طور سر کہ کہا جائے کہ یہ بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ خاک ترقی یافتہ لوگ ہیں، کہ یہ ایک مذہب کو، ایک ایسے مذہب کو کہ جو امن و عاشی کا، جو ایک بہترین اصول کے تحت زندگی گزارنے کا ہمیں درس دیتا ہے، جو اپنے ہمسائے کا بھی خیال رکھتا ہے اور باقی تمام مذاہب کی عزت و تکریم کا درس دیتا ہے، بلکہ فرض ہمارے ہاں شمار ہوتا ہے اہل اسلام کے ہاں کہ دوسرے مذاہب کی جو تعظیم ہے وہ بھی ضروری ہے، فرض ہے کہ آپ نے کرنی ہے۔ لیکن یہ بار بار اس طرح کا کیوں ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں؟ یہ بیسیکلی ہم مسلمانوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ ہم جب خود اپنی ذات سے دین کو نکال چکے ہیں، جب ہم ہر روز خود گستاخیاں کرتے ہیں، جب ہم نے خود اسلام کے بگاڑ کا جو ہے کوئی موقع جانے نہیں دیتے، تو پھر یورپ تو ہے ہی دشمن۔ یورپ کیا جو بھی غیر مسلم ہے وہ تو ہے ہی دشمن۔ ابھی جو یہ واقعہ ہوا ہے، اگر ہم مسلمانوں کی یہ صورتحال نہ ہوتی، ہم بھکاری نہ ہوتے، آج میں جس ملک میں بیٹھا ہوں یہ ایٹم بم کی صلاحیت رکھنے والا ہے، یہ ایٹم بم والا ملک ہے، اور دنیا کی بہترین قسم کی آرمی رکھنے والا ملک ہے، دنیا کے بہترین لیکن ہم ماں سوائے چند ایک لفظ مذمت کے اور کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کل ہی تو ان کے سامنے کاسا لے کر گئے تھے، کل ہی تو ہم نے ان سے ڈالرز مانگے تھے۔ یہی حال ہمارے باقی ممالک کا ہے۔ اب سعودی عربیہ کو دیکھ لیں، ایجپٹ کو دیکھ لیں، ٹرکی کو دیکھ لیں، ہر ملک ان یورپی کنٹریز کے نیچے لگا ہوا ہے۔ منڈیوں کی رسائی چاہیے جی، ہمیں ویزے چاہیے جی، سٹیزن شپ چاہیے جی، وہاں کے جو ہے بزنس معاملات کے اندر ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے، ہمیں قرض چاہیے، سارا یہی پوری اس کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، اور خود کو ہر روز ہم یہ درس دیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے سیکولر اسٹیٹ بھی ہونا چاہتے ہیں، لبرلزم بھی ہمارے اندر آنا چاہتی ہے، سرکاری سطح پر ہم سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود یورپ ہمارے اوپر یقین نہیں کرتا۔ اس نے ہمارے ساتھ وہی حال کر رکھا ہے جو غلاموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر ایسے واقعات کرتے ہیں، جان بوجھ کر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں جس سے ہماری ذلالت شو ہو، جس سے ہم ذلیل ہوں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی آپ دیکھ لینا کہ یہ جو ہم نے چند لفظ مذمت کے بولے ہیں سرکاری سطح پر، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یا باقی مسلم امہ لیڈران نے بولے ہیں، یہ محض انہوں نے چند لفظی اس کے ساتھ، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، ان کی نیت ہوگی، مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کی دل آزاری ہوئی ہے ضرور، لیکن ایسے اقدامات یہ تو تب ہوتے کہ اگر پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا ہوتا۔ یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بار بار اسی لیے ہوتے ہیں ہم کمزوری دکھاتے ہیں، ہم وہی کہ لالے بڑے ہوتے ہیں ہمیں چند سکوں کے، چند اس کے، اور پھر جو بندہ اس کے خلاف آواز اٹھانے لگتا ہے تو اس کو بھی یہ تانا دے کر کے جی کل تو فلاں آپ اب نکل آئے جی فلاں ملک نے یہ کیا، فلاں کی سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر جو تبدیلی لانے کا عمل ہے وہ لانا ہوگا، تبھی اس طرح کے واقعات کے اوپر آپ کا ٹھوس اقدام۔ انہوں نے قرآن مجید کو جلایا، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، چاہے وہ ساری دنیا کے نسخوں کو اگر بھی جلا دیں پھر بھی اللہ نے اس قرآن کو قیامت کی صبح تک قائم رکھنا ہے، وجود میں رکھنا ہے۔
لیکن اس کا عملی یہ ہے کہ پھر ہم قرآنی تعلیمات کو اپنے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر عام کر دیں۔ جب ہمارے معاشرے قرآنی ہو جائیں گے، جب ہماری نسلوں کے اندر قرآن آ جائے گا، جب ہمارے گھر گلی محلے کے اندر قرآن کی فضا ہوگی، تو خاک وہ پھر اس طرح کے اقدام کریں گے کبھی بھی نہیں کر سکیں گے، ان کو جرت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جتنا اس طرح کے اقدام کریں گے ان کو پتہ ہوگا جس مقصد کے لیے ہم قرآن مجید کو، ان کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے، دین اسلام کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے حیا، ایمان، یہ ساری زندگی یہ نکل جائے۔ لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکے گا جب ہم اپنے اندر فالو کرنا شروع کر دیں گے۔ میں سویڈن میں بیٹھ کر ان کی صرف میں مذمت کرتا ہوں، اس لیے کہ مذمت بھی ایک پیراہے میں مطلب آتا ہے، ریکارڈ احتجاج ریکارڈ کرانا بھی دین کے ایک فریضہ سمجھ لیں کہ آتا ہے، شمار ہوتا ہے، ایک جزو آتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میں تہیہ کروں کہ آج کے بعد میں قرآن سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا نہیں ہوں گا۔ جب میں اسی طرح پوری امت یہی نظریہ بنا لے گی کہ ہم نے قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، قرآن ہمارا گائیڈ ہوگا، قرآن ہی ہمارا لیڈر ہوگا، تو پھر یہ سارے جتنے اقدام ہیں یہ آٹومیٹیکلی دنیا سے ختم ہو جانے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم تو اپنے ملک کے اندر ہونے والی گستاخیوں کی سزا نہیں دے سکتے۔ سویڈن کو کیسے جا کر سزا دیں گے، فرانس کو کیسے جا کر سزا دیں گے، ناروے کو کیسے جا کر سزا دیں گے؟ میرے ملک کے اندر ڈھکے چھپے لفظوں سے نہیں، کھلے عام گستاخیاں کی جاتی ہیں، کھلے عام نفوس قدسیہ کی گستاخیاں کی جاتی ہیں، قرآن مجید کی گستاخی کی جاتی ہے۔ یہاں ہزاروں کروڑوں لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی جو ہے لوگ گستاخی کر جاتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے ملک کے اندر بھی ان کو وہ سزا نہیں دے سکتے۔ تو پھر باہر کی اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنی زندگی کو قرآن والا کر لیں، اپنی زندگی کے اندر قرآن لا دیں۔ تو یہ سارے جو فساد والے ہیں، یہ جو شر پھیلانے والے ہیں، یہ سارے کے ان کو بہترین جواب مل جائے گا، ان کے جو مقاصد ہیں وہ خاک میں مل جائیں گے۔ انہی اس کے ساتھ